یہ امتحانات کڑے کون کون سے امتحان ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، جس کا میں نے کہا ہے کامل مرقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی زندگی۔ سب سے پہلا انسان کا امتحان جو ہے اس کی عقل کا، شعور کا، اس کے فہم کا، اس کی فطرت کا، اس کی جبلت کا۔ وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ اللہ کو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ میرا خالق کون؟ میرا مالک کون؟ میرا پیدا کرنے والا کون؟ کون میرا محبوب ہے؟ کون میرا مقصود ہے؟ کون میرا مطلوب ہے؟ کون میرا حاکم ہے؟ کون میرا آقا ہے؟ کون ہے قانون دینے والا؟ کون ہے ہدایت دینے والا؟ یہ پہچان لینا عقل و فطرت کا پہلا امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ اور ظاہر بات، یہ امتحان جتنا کسی ماحول میں گمراہی، شرک، کفر کے تہ برتہ اندھیرے ہوں گے، اتنا ہی امتحان سخت ہوگا۔ آپ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان بھی اب دنیا پرست بن گئے ہیں، یا جو بھی آپ کہیں، حقیقی مسلمان تو دیکھنے کو نہیں ملتا، پھر بھی بہرحال اسلام تو ہے نا یہاں۔ کسی نہ کسی دیکھ کو تو چیز کو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات ہی دل میں اتر جاتی ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ جو ہے خلوص و اخلاص سے کہتا ہے بات اور وہ آپ کے دل میں اتر گئی۔ آپ ایسے معاشرے کا تصور کیجئے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں، کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، باطل ہی باطل ہے۔ اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق حقیقی کو پہچان لے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا ہے۔ جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے، وہ ماحول کون سا ہے؟ ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود تھا۔ سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش، بتوں کی پرستش، اور سیاسی شرک۔ بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں، نمرود جو دعویٰ تھا فرعون کا وہی اس کا تھا۔ کہیں سے کوئی توحید، کوئی اللہ کی بات، کوئی نیکی کی بات، کہیں کوئی روشنی، کوئی کرن اس معاشرے میں تھی؟ اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیم عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا، اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا، میں ان کی نفی کرتا ہوں، ان سب کا باغی ہوں، یہ سب گمراہی ہے۔ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق ہے۔ سورج کا بنانے والا، میں سورج کو نہیں پوچھتا، سورج کے بنانے والے کو پوچھتا ہوں۔ میں چاند کا پجاری نہیں ہوں، چاند کے خالق کا پجاری ہوں۔ یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں، ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا، کمالے کا میں پجاری ہوں۔ کائنات کا نہیں ہوں، کائنات کے خالق کا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ پہلا امتحان ہے۔ دیکھیے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے، آپ جو اللہ نے پیدا کیا مسلمانوں کے گھر میں، آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی آذان کہہ دی گئی، دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی، آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی اثر اس کا ہوتا ہوگا نا، تبھی تو، ورنہ یہ بے مقصد تو کام نہیں۔ اگر حضور سے مسنون ہے یہ، کیا پتہ ہمارے تحت الشعور کی کون سی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں تھا، کفر ہی کفر، سیاسی شرک، مذہبی شرک، ستارہ پرستی کا شرک، بت پرستی کا شرک۔
اس میں ایک نوجوان سلیم الفطرت نوجوان، اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی ہستی کی طرف